بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما لا یکرہ للمصلی، ان امور کا بیان جو نمازی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ لا یکرہ لہ شد الوسط، بیلٹ وغیرہ باندھا جائے، کمر بند، کوئی بھی ایسا پٹکا یا بیلٹ جو اس نے اپنی کمر پہ باندھا ہو تو اس کو باندھنا مکروہ نہیں ہے، چاہے وہ اس کے لباس کا حصہ ہو، چاہے کسی چادر وغیرہ کو سنبھالنے کی نیت سے اس نے اوپر سے باندھی ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ بس اس کا خیال کرے کہ وہ سامنے کو اضافی اس کی سرے لٹکا کر نہ چھوڑے، ٹھیک ہے؟ تو اسبال کے بارے میں آیا تھا، جو کندھوں سے کپڑا لٹکا کے نیچے، تو اس کندھوں سے لٹکانا تو زیادہ مکروہ ہے کیونکہ وہ رکوع سجدے میں بھی تنگ کرے گا، اور یہ جو ہے صرف تشہد سے اور سجدے سے واپس کھڑے ہونے میں تنگ کرے گا، تو یہ اس چیز کا خیال کر لے بس۔ باقی جائز ہے بیلٹ وغیرہ باندھنا، پٹکا باندھنا۔ ولا تقلد بسیف، پہلے زمانے میں تلوار کا پٹا ہوتا تھا، تلوار کا پٹکا ہوتا تھا، اس کو کمر پہ باندھ لیتے تھے اور تلوار اس میں لٹکی رہتی تھی۔ تو آج کل بھی اگر کوئی اس طرح ہو، یا جناب یہ جو رائفل یا پسٹل لٹکانے کا کوئی پٹا ہو، اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَنَحْوِهِ، اس طرح کی اور چیزیں، اس طرح کی اور چیزوں سے مراد ہے تلوار جیسی اور چیزیں۔ اذا لم يشغل بحرکتہ، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ چیز اس کے ہلنے جلنے میں رکاوٹ نہ بنے، صحیح ہے؟ پتہ چلا کہ جی اس نے راکٹ لانچر باندھ لیا بیلٹ کے ساتھ، اب ظاہر رکوع سجدے میں جائے گا، سجدے سے اٹھے گا تو وہ راکٹ لانچر کا پائپ تو لمبا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کو نماز میں تنگ کرے گا نا۔ پھر ایسی چیز ہو جو تنگ نہ کرے نماز میں ہلنے جلنے میں، تو جائز ہے۔ ولا عدم ادخال یدیہ فی فرجیہ وشقہ علی المختار، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہاتھ ڈالتا ہے اپنے جبے کی پھٹن کے اندر، پھٹن نہیں کہنا چاہیے، جیسے آج کل ہماری جیبیں ہوتی ہیں نا جیکٹ میں، یا بعض لوگوں کی پینٹ میں جیبیں ہوتی ہیں، دونوں طرف ایک ایک ہاتھ ڈال سکتے ہیں نا ان جیبوں میں، تو پہلے زمانے میں وہ جبے کے اندر اس طرح کھلی جگہ رکھتے تھے، اس کو فرجے ہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو اس نے نیت باندھنے کے لیے جبے کی ان جیبوں کے اندر سے ہاتھ لے جا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیے، ٹھیک ہے؟ ہماری تو جیبیں چھوٹی ہوتی ہیں، وہ جیبیں بڑی بناتے ہوں گے، تو وہ جیبوں کے اندر سے لے جا کر ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اوپر جبہ یا جیکٹ نظر آ رہی ہے، ہاتھ اس نے جیکٹ کے اندر ڈال کے باندھے ہیں، تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وشق ہی، اسی طرح اگر کسی کے جبے میں وہ جو ہے پھٹن ہو، صحیح ہے؟ جیسے ڈاکٹر کی گاؤن پہنتے ہیں نا اوپر سے، تو اگر اس کا بٹن اس نے بند کیے ہوئے تو ایک ہاتھ اوپر نظر آ رہا ہے، ایک ہاتھ اس نے گاؤن کے اندر ڈال لیا، تو یہ اس میں بالکل کوئی برائی نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل۔ ولا یکرہ، اور نہ ہی مکروہ ہے توجہ مصحف، سامنے قرآن کریم رکھا ہو اور یہ بالکل قرآن کریم کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے، جبکہ قرآن کریم اس کے بالکل سامنے آ رہا ہے اور یہ نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ او سیف معلق، یا کوئی ہتھیار سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ہتھیار سامنے رکھا ہے، تلوار ہے، خنجر ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ ہتھیار جو سامنے رکھا ہے جائز ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز۔ او ظاہری قاعد یتحدث، یا کوئی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ صاحب جو قاعدین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یتحدث، وہ کسی اور بندے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فون پر یا ویسے ان کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کی کمر کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے۔ شمعین، کوئی چراغ، بتی، لائٹ، کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں شمع، وہ ہمارے یہاں بھی شمع ہی کہتے ہیں اردو میں اس کو، چراغ کے مقابلے میں ذرا زیادہ اس کے اندر آگ زیادہ نظر آتی ہے، چراغ کے اندر آگ کی بتی چھوٹی نظر آتی ہے، شمع کے اندر آگ کی بتی کیا ہے، زیادہ نظر آتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ علی صحیح کا مطلب ہے صحیح فتوے کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، یعنی بعض علماء نے منع بھی کیا تھا، لیکن
جو صحیح قول ہے علماء کا وہ یہ کہ جائز ہے۔ والسجود علی بساط فیہ تصاویر، آپ ایسے بچھونے پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس بچھونے میں تصویریں بنی ہیں، لم یسجد علیہا، شرط یہ ہے سبحان اللہ کہ سجدے میں آپ کا ماتھا، آپ کا چہرہ اس تصویر پہ نہ پڑے، وہ تصویر آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں بھی ہو، آپ کا چہرہ اس تصویر پہ نہ پڑے۔ اگر آپ کا چہرہ اس تصویر پہ پڑتا ہے تو پھر مکروہ ہے، منع ہے، ٹھیک ہے۔ وقتل حیۃ، ای ولا یکرہ قتل حیۃ، سانپ کو قتل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ عقرب، بچھو کو قتل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ خاف اذاہما، جبکہ وہ اتنا نزدیک آ گئے ہوں کہ ڈر ہو کہ یہ ایذا پہنچائیں گے، صحیح ہے۔ اگر سانپ ایک دوسری طرف کو منہ کر کے آپ کے پیچھے کی طرف سے آپ کے آگے کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف کو آ کے نکل گیا، وہ آپ کی طرف آ ہی نہیں رہا، یا آپ کے کسی بچے کی طرف جو نہیں جا رہا، تو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ قریبی سویا ہوا ہے اور سانپ اس کی طرف جا رہا ہے، یا میرا بھائی یا میرا کوئی بھی گھر کا بندہ یا کوئی بھی انسان یا آپ کی طرف آ رہا ہے وہ، صحیح ہے، تو پھر آپ اس کو نماز کے دوران قتل کریں گے اور آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، جبکہ آپ قتل کرتے ہوئے اس کو گالیاں نہ دے رہے ہو، سمجھ رہے، یا آپ اس کو کوئی باتیں نہ آپ کے کر رہے ہو کہ ادھر ادھر مر ادھر، اور آپ اس کو لگا رہے، تو یہ تو نماز ٹوٹ گئی کیونکہ آپ نے کچھ اور زبان سے کہہ دیا۔ تو آپ چپ چاپ اس کو اگر مار دیتے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ولو بضربات، چاہے آپ کو زیادہ دفعہ مارنا پڑے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے نا، لیکن یہاں نہیں ٹوٹے گی کیونکہ جان بچانے کا مسئلہ ہے نا یہاں تو۔ وَإِنْحِرَافٍ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي الْأَظْهَرِ، اور چاہے قبلے سے آپ کے کندھے بھی مڑ جائیں، سینہ بھی مڑ جائے، سانپ کو مارنے کے چکر میں قبلے سے بھی آپ گھوم گئے پورے، تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سانپ کو مارنے کے بعد آپ اپنی نماز پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ علی الازہر کا، فی الازہر کا مطلب ہے ظاہر الروایہ، مطلب علماء کا وہ قول جو زیادہ ظاہر اور زیادہ غالب ہے، اس کے مطابق فتویٰ یہ ہے کہ زہریلے جانور مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لال بیگ مار رہا ہے، چھپکلی مار رہا ہے، پھر ٹوٹ جائے گی نماز، کیونکہ وہ جان نہیں لیتے نا آپ کی، صرف کیا ہے گھن آتی ہے، بس ان سے گھن آتی ہے کہ جسم سے ٹکرائیں تو آدمی کو جھرجھری سی آ جاتی ہے، لیکن جان تو نہیں لیتے نا آپ کی وہ۔ تو جو جانور جان لے لے گا آپ کی، اس سے بچنے کے لیے آپ نماز کے خلاف کام کر سکتے ہیں اور نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ ولا بأس بنفض فاہ ثوبہ کی لا یلتصق بجسدہ فی الرکوع، رکوع میں گیا تھا نا، تو بعض دفعہ رکوع میں جانے سے کپڑا جسم میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلی طرف سے آپ کی قمیض، آپ کا جبہ، جب آپ رکوع سے واپس اٹھتے ہیں تو وہ آپ کی ٹانگوں کے درمیان کپڑا پھنس جاتا ہے، تو ایک طرف تو ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے بندے کو، اور دوسری طرف شرم کے بھی وہ ہے نا خلاف ہے، اموڈسٹ ہے، شرم حیا کے خلاف ہے کہ پچھلے لوگ جو پیچھے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کا کپڑا پھنسا ہوا ہے ٹانگوں کے بیچ میں، تو اس کپڑے کو وہ نفض کرتا ہے، جھاڑتا ہے پیچھے سے، اپنے کپڑے کو ایسے جھٹکا دیتا ہے تاکہ وہ نکل جائے اگر کہیں پھنسا ہے تو، یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یمسح بجبہتہ من التراب، اور جبہتہ ہے، اور نہ ہی صاف کرے اپنی پیشانی جو مٹی لگی ہے اس سے، تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، جبہ پیشانی کو۔ حشیش، اگر ننگی زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی گھاس وغیرہ کا تنکا لگ گیا، صاف نہ کرے، لگا رہنے دے اس کو، نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے بعد الفراغ من الصلاۃ کی، جب سلام پھیر چکا ہے نا اب صاف کر لے، جب سلام پھیر چکا ہے تو اب صاف کر لے، مکروہ نہیں ہے۔ ولا قبل الفراغ، لیکن اذا ضرہ، سلام پھیرنے سے پہلے بھی صاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس کو چبھتا ہو، تو ماتھے پہ جو کچھ لگ گیا ہے نا وہ چبھ رہا ہے یا کھجلی پیدا کر رہا ہے، تو نماز کے دوران بھی صاف کر سکتا ہے۔ اگر نماز کے دوران چبھتا نہیں ہے، کھجلی پیدا نہیں کرتا، پھر صاف نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد صاف کرے۔ او شغلہ عن الصلاۃ، نہ تو درد ہو رہا ہے، نہ چبھ رہا ہے، نہ کھجلی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس طرح سے چپکا ہے پیشانی پر کہ آنکھوں کے سامنے بھی آ رہا ہے اور نماز کی توجہ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہٹا لے وہ۔ اور کیا ہے؟ شغل عن الصلاۃ بھی، شغلہ عن الصلاۃ، نماز سے اس کی توجہ ہٹائے، شغلہ کا مطلب ہے توجہ بٹائے۔ ولا بالنظر بموقع عینیہ من غیر تحویل الوجہ، چہرہ گھمائے بغیر کنکھیوں سے دیکھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن بہرحال توجہ ہٹتی ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ گردن گھما کے دیکھنا مکروہ ہے، سینہ گھما کے دیکھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔
گردن گھما کے دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ملے گا۔ گردن گھمائے بغیر دیکھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، لیکن چونکہ توجہ بٹے گی اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ولا باس بالصلاۃ علی الفرش، قالینوں اور بچھونوں، فرش کہتے ہیں کسی بھی قالین وغیرہ کو، چادر، قالین۔ آج کل تو ماشاءاللہ ایسے مہنگے مہنگے جانماز آ گئے بھائی، ریشم جیسی فیلنگ آتی ہے ان کے اوپر، تو یہ جائز ہے۔ اور بسط، جو چادریں وغیرہ گھر میں بچھانے کی ہوتی ہیں، یا کوئی بھی بچھونے، صحیح ہے، جو بچھائے جاتے ہیں ان پہ بیٹھ کے نماز مطلب پڑھنا جائز ہے، گھر کی چادریں ہوں، بچھونے ہوں۔ واللبد، لبد کی جمع ہے، یہ بھی کوئی بھی بچھانے کی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ سالڈ ہو چاہے وہ فیبرک ہو، صحیح ہے، جو بھی آپ نے چیز بچھائی ہے اس پہ نماز ہو سکتی ہے۔ والافضل الصلاۃ علی الارض، اگر کر سکے تو بغیر کچھ بچھائے ننگی زمین پہ نماز پڑھے، او علی ما تنبتہ، یا ایسی چیز بچھائے جو زمین سے اگتی ہے۔ ولا باس بتکرار السورہ فی الرکعتین من النفل، نفل کی 2 رکعتوں میں سیم سورت دوبارہ پڑھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔